علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا مسلسل 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا؟ اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا؟ پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں، کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت اس جرم عظیم میں مبتلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں یہ جرم اسی لیے ہو رہا ہے کہ امت کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت اس کی گارنٹیڈ ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئی ہیں، یہ اس طریقے سے نہیں تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو پوچھا گیا کہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ باقی وہ بات الگ ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوزخ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعداد مقرر کرے گا، اللہ کے اذن سے آخر میں اس شخص کو بھی جنت سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو وہ جہنم میں وہ پیریڈ گزارنا پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہاں تو کہہ دیتے ہیں جناب ایک پھیرا لگے گا، آپ کو پھیرے کی لینتھ کا ہی نہیں پتا۔ ہم لوگ تو 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے۔ دنیا کی آگ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ تو یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے۔ اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائیں نا تو وہ کانپ اٹھے گا۔ اگر کسی کو آ جائے نا کہ تمہیں ایک جمعے کی نماز چھوڑنے پر، یا ایک فجر ظہر اثر مغرب کی چھوڑنے پر، فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے اور 100 اژدہے ہوں گے، بس صرف فجر سے ظہر تک تم نے وقت گزارنا ہے ایک نماز چھوڑنے پہ، تو وہ کانپ اٹھے گا اس تصور سے ہی، کیونکہ اس کو امیجن کر سکتا ہے۔ آخرت چونکہ دیکھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ تو جمعے کا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے۔ جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جمعے کی نماز کے اوپر ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، سورت نمبر 62 پارہ نمبر 28 میں، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لبکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی آپ صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے آیا ہے۔ فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی وہ جمعے کی نماز ہے، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے، 4 کی بجائے 2 فرض کر دی ہیں۔ خطبے کی امپورٹنس ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں ہیں، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ ہے۔ یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو
یعنی نکاح، طلاق اور سنجے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بتانی ہیں اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان۔ اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہوگی۔ ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے۔ بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں۔ اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو۔ الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا۔ 4 حدیثیں اوپر تلے۔ ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب، پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی کمزور ہے، اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا۔ وہ جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بالکل
سینٹر میں ہوتا ہے. جسے آپ زوال کہتے ہیں وہ زوال نہیں ہوتا, وہ ضحوہ کبریٰ ہوتا ہے. زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کا وقت شروع ہونے کو ہے, سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف, سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو 5-7 منٹ ہیں وہ مکروہ وقت ہے. اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے. تو جتنی مقدر ہو پڑھو. البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے, اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے, عام نمازوں کے لیے نہیں ہے. اور 2 سے زیادہ پھر نہیں پڑھنی جب خطبہ شروع ہو جائے, کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا ہے. اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکعتیں تھی جمعے سے پہلے, کم از کم 2 تو پڑھنی پڑھنی ہے آپ نے. اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طریقے سے ثابت ہے. تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی, یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 8. 2 سنتیں پہلے, 2 فرض اور 4 سنتیں بعد میں. اور اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر 10 ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائیں. اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا. وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے, تو اس کے بعد رجسٹر ان کے بند ہو جائیں گے. اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ لادہ سے ہے, اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں پھر اصل ہی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھ نہ آئے, اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہیں. حقیقت بات ہے, کئی جو ائمہ ہیں آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے, تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو سننے والے کو کیا پتا ہوگا. اس لحاظ سے اہل حدیث نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو 2 ہی رکھے, اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا, باقی انہوں نے جو واعظ اور تقریر جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹو لینگویج میں کر دیا, اردو کے اندر, انگلش کے اندر. یہی طریقہ ٹھیک ہے. تو حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا, اور وہ بھی پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا. حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے جمعے کا, بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے, اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے. وہ کھڑا ہو سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکیں. انہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا, تو یہ بھی ایک خلاف سنت چیز ہے. بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. باقی جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, مشکات میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی, ابن ماجہ میں بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے, یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے. اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے. تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, یہ الفاظ ہیں حدیث کے, کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کے اوپر, تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا. تو آپ نے فرمایا ہاں, ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا. تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آ جائیں وہ جمعے کے تاریخ کے اعتبار سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ تعالی. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اچھا, اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوٹنے چاہیے. اندازہ کریں آپ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے, 3 نہیں چھوٹنے چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے.
یعنی جو کام چک کے رکھو، جمعہ پڑھ لو، کام ختم۔ تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ شکر ہے تسی یہ نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے۔ تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔